7واں معجزہ، انصاری کے بچوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا۔ قطب الدین راوندی نے روایت کی ہے کہ ایک انصاری کے پاس بکری کا ایک بچہ تھا۔ اس نے اسے ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اس میں سے کچھ پکا لو اور کچھ بھون لو، شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے غریب خانے کو اپنی آمد سے مشرف فرمائیں اور آج رات ہمارے گھر میں افطار کریں۔ یہ بات کہہ کر وہ مسجد چلا گیا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے، ان میں سے ایک بچہ دوسرے سے کہنے لگا، آؤ میں تمہیں ذبح کروں، اور چھری لے کر اسے ذبح کر دیا۔ ماں نے جب یہ حالت دیکھی اور وہ چیخی چلائی تو وہ بچہ خوف کے مارے بھاگا اور چھت سے گرا اور وہ بھی مر گیا۔ اس مومنہ نے دونوں مردہ بچے چھپا دیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ جب آپ اس انصاری کے گھر میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ، اس کو حکم دیں کہ اپنے بچوں کو آپ کے پاس لے آئے۔ جب باپ بچوں کو تلاش کرنے لگا تو ان کی ماں کہنے لگی، وہ موجود نہیں ہیں اور کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ واپس آیا اور کہنے لگا، موجود نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں تلاش کر کے میرے پاس لایا جائے۔ تو ان کا باپ دوبارہ گھر کے اندر گیا اور بچوں کی ماں سے بہت اصرار کیا کہ مجھے حقیقت بتا دو، تو اس نے مجبوراً ساری تفصیل بتا دی۔ تو وہ ان دونوں مردہ بچوں کو اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور یوں وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے اور انہوں نے کافی زندگی پائی۔ 8واں معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نزول اجلال فرمایا، جبکہ ان کے گھر میں سوائے ایک بکری کے بچے اور ایک سا گندم کے اور کچھ موجود نہیں تھا۔ ابو ایوب نے بکری کے بچے کو بھونا اور گندم کی روٹیاں تیار کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو کھانا کھانا چاہے وہ ابو ایوب کے گھر آ جائے۔ ابو ایوب نے اعلان کر دیا تو لوگ دوڑ پڑے اور سیلاب کی طرح آنے لگے، یہاں تک کہ مکان لوگوں سے بھر گیا اور تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر اس میں ذرا بھی کمی واقع نہ ہوئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری ہڈیاں جمع کر کے اسی بکری کے بچے کی اتاری ہوئی کھال میں ڈال دو۔ ایسا ہی کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم خدا سے کھڑا ہو جا۔ بس وہ بکری کا بچہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا تو لوگوں نے کلمہ شہادتین بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ 9واں معجزہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام معبد کا واقعہ۔ آپ کے متواتر معجزات میں سے ہے جس کو خاصہ و عامہ نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو اثناء راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کے خیمے میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر، عامر ابن فہیرہ اور عبداللہ ابن اریقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ام معبد اپنے خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے قریب پہنچے تو اس سے کھجوروں اور گوشت کا مطالبہ کیا تاکہ اس سے خرید لیں۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زاد راہ ختم ہو چکا تھا۔ ام معبد کہنے لگی، اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو آپ کی مہمانی میں کوتاہی نہ کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے پاس ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ کہنے لگی، زیادہ کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی، اس لیے خیمے میں رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ کہنے لگی، اس سے دودھ کی توقع رکھنا فضول ہی ہے، ایک مدت گزر گئی ہے کہ یہ دودھ نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں اس کو دوہ لوں؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، اگر اس کے تھنوں سے دودھ مل جائے تو آپ ضرور لے لیجیے۔ آپ نے وہ بکری منگوائی اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور خدا کا نام لیا اور عرض کیا، خدایا اس بکری کے دودھ میں برکت دے۔ پس دودھ اس کے تھنوں سے گرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن مانگا کہ جس سے چند آدمی سیراب ہو سکتے تھے، اور اتنا دوہا کہ وہ برتن بھر گیا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ ام معبد کو دیا۔ اس نے پیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کو دیا، انہوں نے سیر ہو کر پیا، اور سب سے آخر میں آپ نے خود نوش فرمایا اور فرمایا،
ساقی قوم کو آخر میں پینا چاہیے۔ پھر دوبارہ دوہا اور وہ برتن بھر گیا اور سب نے پھر پیا اور باقی بچا ہوا دودھ چھوڑ کر روانہ ہو گئی۔ جب ابو معبد اس عورت کا شوہر صحرا سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ تم یہ دودھ کہاں سے لائی ہو؟ تو جواب میں معبد نے سارا واقعہ تفصیل سے کہہ سنایا۔ ساری بات سن کر ابو معبد کہنے لگا، ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جس نے مکے میں اپنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔